اس کو بند کر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا ایک عشرہ مکمل نصیب کیا صحت اور عافیت کے ساتھ، اور آگے بھی اللہ سے امید رکھیں، دعائیں کریں کہ اللہ باقی ایام بھی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق دے، ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ کو پسند ہے، جو مجھے اور آپ کو بخشوا سکے، میرے اور آپ کے لیے خیر کا سبب بن سکے انشاءاللہ، آمین۔ محترم حاضرین، ہم نے آج ایک سورت ختم کی اور دوسری سورت شروع کی۔ کون سی سورت ختم کی؟ سورت التوبہ۔ اور شروع کون سی کی؟ یونس۔ ماشاءاللہ، دو سورتیں گویا کہ آج ہوئی، اور دوسری سورت بھی ختم ہو گئی، سورہ یونس بھی۔ تیسری شروع ہوئی ہے پھر، ہود۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھیے، سورتیں کافی طویل ہیں، کافی جو ہے اس کے اندر باتیں ہیں۔ ابھی یہاں سے جو بھی سورتیں آئیں گی نا، سورتیں مختصر ہیں، باتیں بہت ہیں اس کے اندر، احکامات بہت ہیں۔ کوشش ہے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں۔ کل ہماری بات ہوئی تھی سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک اور منافقوں کا کردار اس وقت کیا رہا، یہاں تک ہم نے شاید بات کی۔ یہاں سے بات ہمیں کرنی ہے۔ کل ہمارے پاس آخری بات ہوئی تھی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے علماء کو خدا بناتے ہیں، نصارہ کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی، عدی بن حاتم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لینا اور ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ گویا کہ ان کے علماء کو خدا بنانے کے برابر ہے، رب ماننے کے برابر ہے، تو اسی لیے یہ شرک ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ اگر آج بھی کوئی جان بوجھ کر کے قرآن اور حدیث کے علم کے آنے کے بعد، دلیل کے آنے کے بعد بھی اپنے عالم کی بات کو بات سمجھے اور ان کی تقلید میں انہی کے قول کو قول قرار دے اور قرآن و حدیث کو ٹھکرا دے، تو کہا کہ ایسا آدمی بھی مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بہرحال اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 40 میں غار ثور کا واقعہ ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اس غار کا جو ہے تذکرہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد جب رکے تو مکہ کے اندر اعلان ہوا کہ جو بھی محمد کا سر زندہ لائے کہ کاٹ کے لائے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ جو ہے لال کلر کے، وہ عرب کے جو مہنگے مانے جانے والے اونٹ ہوتے ہیں، نایاب قسم کے۔ تو بہرحال ایک صحابی بعد میں چل کر کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن پہلے وہ نکلے ان کی تلاش میں، پہنچے بھی غار کے قریب دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قدم نظر آ رہے ہیں غار کے اندر سے، کہ اب وہ جھک جائے اور اندر نظر ڈالیں تو ہم دکھ جائیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو گھبرانے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اذهما فی الغار لا تحزن ان اللہ معانا، کہ تم اپنے ساتھی یار غار سے یہ بات کہو کہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کی مدد فرمائی، اور پھر جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے بچ بچا کر کے جو ہے مدینہ پہنچ گئے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں رک کر کے پناہ لیے، جس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، اس غار کو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے یادگار بنا دیا، اور ہر ایک کی زبان کے لیے، زبان پر اس کا ورد جاری کر دیا۔ تو سوچ کر کے دیکھیں، جب نبی جب جہاں ٹھہرے تو اس کو اللہ نے یادگار بنایا، جس کے دل میں نبی آ جائے تو اس دل کا کیا حال ہوگا، پھر اس دل کا کیا حال ہوگا کہ جس میں نبی کی محبت آ جائے، جہاں نبی کی سنتوں سے محبت آ جائے، جہاں نبی کے جو ہے صحیح معنوں میں اتباع ہمارے اندر آ جائے،
تو پھر اللہ اس کے دل کو کیا یادگار نہیں بنائے گا، اس کی زندگی کو مثال نہیں بنائے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ سورت کے اندر سورۃ توبہ میں منافقوں کے کئی ایک صفات کا تذکرہ ہوا، تو اسی میں سے یہاں پر منافقوں کا ایک کردار بتایا گیا تھا کہ گرمی دوری یہ سارے مسائل ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھانٹے گئے اس میں کہ ایمان والے کون ہیں پہچان لیے گئے، کن کا ایمان تھوڑا ادھر ادھر ہے وہ پہچان لیے گئے، کون مضبوط ایمان میں ہے پہچان لیے گئے۔ ایک معاملہ ہوا کہ جو ہے ثلاثۃ الذین خلفوا بول کر کے ذکر آیا، تین صحابی ایسے تھے جو صاحب استطاعت تھے، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، وقت تھا، سواری تھی، پھر بھی جنگ کا اعلان ہوا، صحابہ نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن یہ تین صحابہ یہ سوچتے بیٹھے کہ ہمارے پاس سواری اتنی تیز ہے کہ یہ لوگ جا کے پہنچیں گے تو ہم آرام سے پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پیچھے بھی نکلیں گے ایک دو دن کے بعد، ایک مہینے 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، تو بھی ہم پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سستی اور کاہلی انہوں نے کی جان بوجھ کر کے، اور ایسی سستی ایسی کاہلی کی کہ صحابہ اکرام جا کر کے جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے، یہ ابھی نکلے ہی نہیں، یہ نکلے ہی نہیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے حکم نازل کیا کہ ان کو سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، سماج سے ان کو جو ہے بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہو گیا ان کا، جو بغیر عذر کے پیچھے تھے 40 دن تک مدینہ کے باہر کر دیا گیا ان لوگوں کو، 40 دن تک کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے جو ہے ملے گا نہیں، ملاقات کرے گا نہیں، اور 40 دن کے بعد پھر اور 10 دن یہ بڑھا دیا گیا کہ اب بیویوں سے بچوں سے بھی نہیں مل سکتے، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل سکتے، 50 دن تک یہ مدت بڑھا دی گئی، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، جس میں سے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ ہیں۔ بعد میں چل کر کے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی توبہ کو، ان کی جو ہے غلطی کو اللہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ نے قبول فرمایا، پھر 50 دن کے بعد جو ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ سچ بولنے کی وجہ سے وقتی طور پر آزمائش انسانی زندگی میں ہو سکتی ہے، لیکن آدمی اگر سچ کا سہارا لے گے اور اللہ سے خالص توبہ کر لے تو انشاءاللہ ضرور اسے توبہ نصیب ہوگی۔ یہ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہے غلطیاں ہوں گی، آزمائش آئے گی، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی میں پڑنے کے بعد غلطی کا ہی پتلا بن کر کے بیٹھ جائے اور نا امید ہو جائے، نہیں، وہ پلٹ کے آئے توبہ کے لیے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ سچائی میں دیر ہو سکتی ہے، ناکامی نہیں ہو سکتی، سچائی میں دیر ہو سکتی ہے، ناکامی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اسی سورت کی ایک آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف کی اور ان کے لیے ایک ڈیڈ لائن اللہ رب العالمین نے دے دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر آگے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضون، یہ ڈیڈ لائن ہے ان کے لیے، کہا کہ جو مہاجر صحابہ ہیں اور جو انصار صحابہ ہیں، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے لیے، اور جو انصار مدینہ میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر آنے والے ان مہاجر صحابہ سے اپنی بھائیوں کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے قربانیاں دی، اپنا مال دولت سب کچھ لٹانے کی بات کی، یہاں تک کہ بیویوں کے سلسلے میں قربانی کی بات کی، ان کا ذکر کیا، اور تیسرے وہ لوگ جو ان دونوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہے علماء کے، بعض نے کہا کہ مہاجر اور انصار ان 2 صحابہ میں وہ لوگ مراد ہیں تیسرے گروہ کے جو ان دونوں میں اول درجے میں جو ایمان لائے، پہلے درجے میں جو ایمان لائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے جنہوں نے نماز پڑھی، بیت المقدس پہلے تھا تو اس کی طرف بعد میں پھر جو ہے کعبۃ اللہ ہوا، یہ لوگ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جو ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے وقت جو صحابہ تھے وہ صحابہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اہل بدر بھی اس میں شامل ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ جو مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں، تابعین، یہ مراد ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں عام معنی ہے کہ انصار اور مہاجرین صحابہ کے پیروکار جتنے قیامت کے صبح تک پیدا ہوں گے، جو خلوص اللہیت کے ساتھ صحابہ کے جیسا ایمان، ان کی جو ہے محبت اپنے دل میں رکھیں گے، یہ لوگ مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے سلسلے میں ڈیڈ لائن جو دی وہ دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اب بہت سارے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر ایسے آج کل بدعقیدہ لوگ، بد زبان لوگ، جو ہے مزاج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اپنی واہواہی کے لیے، جن کا خود کوئی اعتبار نہیں، ان کی شخصیتوں کا کوئی جو ہے وجود نہیں، ایسے لوگ ان صحابہ پر انگلیاں اٹھا کر کے تنقید کرتے ہیں، ان کی تنخیص کرتے ہیں اور انہیں نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کہ ان صحابہ کو، جن کے بارے میں اللہ نے واضح فرمان نازل کر دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو اب کسی کی یہ جرأت اور مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ آج یہاں بیٹھ کر کے صحابہ کی زندگی کے کسی مسئلے پر تنقید کرے اور تنقید کرے اور ان پر جو ہے ان کے کیڑے نکالے، ان پر انگلی اٹھائے۔ یہ کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں خود خلل جو ہے، تو یہ بات یہاں پر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور مسئلہ جو اس صورت کے اندر ہے، وہ یہ کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار جس کو کہا گیا، اور ان کی کوشش تھی، اور نیت خالص نہیں تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس غزوہ تبوک کے بعد آ کر کے جو ہے اس مسجد میں رکیں اور رک کر کے جو ہے نماز پڑھ کے جائیں تاکہ ان کو موقع مل جائے اپنی بدنیتی کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ اس مسجد میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکیں گے اور اس کو ڈھا کر کے چلے جائیں، اس کو منہدم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں اس میں ایک اصول اللہ نے یہ بتایا کہ ہر دینی جو کام ہوتا ہے وہ نیت سے پہچانا جاتا ہے، عمارت اور بنیادوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ دینی کام جو بھی ہوتا ہے، دین کی جو خدمت ہوتی ہے، وہ نیت اور خلوص کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، ورنہ صرف عمارتوں کو چکا چون بنا دینا اور آرائش اور وسائل سے جو ہے اس کو بھر دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد ضرار بھی ایسی بنائی گئی تھی جو اس وقت کی اعلیٰ قسم کی جو ہے مسجد مانی جائے، لیکن پھر بھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ٹھہرنا درست نہیں ہے کیونکہ نیت خالص نہیں تھی۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، سچی توبہ اور ایمان والوں کی صفات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ کہا اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک آفر دیا ہے، مومنوں سے اللہ نے سودا کیا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو اس سودے سے ہم راضی ہو جائیں، اس بزنس ڈیل سے ہم راضی ہو جائیں جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا ڈیل ہے اللہ کی طرف سے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے، مومنین سے، ان کی جان اور مال کے عوض، اللہ رب العالمین نے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ جنت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، عزت اور توفیق بھی اسی کی دی ہوئی، پھر بھی اللہ ڈیل مجھے اور آپ سے کر رہا ہے کہ مومنوں، تمہاری یہ جانیں، تمہارے یہ مال میرے لیے تم اگر قربان کر دو، میرے راستے میں قربان کر دو، تو میں تمہیں یہ آفر دے رہا ہوں کہ جنت تمہاری ہے، جنت تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ڈیل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ اہل ایمان کی صفات یہ ہیں کہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، رکوع اور سجود میں اپنی زندگی لگانے والے، اور معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے رکنے والے، یہ وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان اور مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیا اور اس کے بدلے اللہ کا یہ آفر قبول کر لیا اور جنت ان کے جو ہے حوالے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور امت کی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں اور امت کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں بڑے نرم ہیں، مشفق ہیں۔ کہا کہ جن سے بشریت یعنی تمہارے جیسے انسان ہیں اور ساتھ میں، اور تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر کے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے انہیں پریشانی ہوتی ہے،
تمہارے گناہوں کے راہ پر چلنے کو دیکھ کر کے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، امت سے محبت اور خیر خواہی کو اللہ رب العالمین نے نمایاں فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر کے بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، کیسے نبی ہمیں دیا کہ جو ہمارے لیے، خطبہ جمعہ میں بھی آپ نے سنا کہ جو روتے تھے امتی امتی کہہ کر کے اللہ کے سامنے رویا کرتے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہوں گے، ہم اپنی آخرت اور جنت کے لیے نہیں رو رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آنسو بہائے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ اسلام یہاں پر ایک واضح موقف دیتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، اس میں کہا کہ دوغلا پن نہیں چلے گا اسلام میں دوغلا پن نہیں چلے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان آپ سے قربانی مانگتا ہے، ایمان آپ سے اطاعت مانگتا ہے، ایمان آپ سے استقامت مانگتا ہے۔ نفاق سب سے خطرناک دشمن ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کو، میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو لے ڈوبے گا۔ اور سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ یہاں پیغام اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنی مصلحتوں پر قربان کر دیں، ہم اپنے ایمان کو مصلحتوں پر قربان کر دیں۔ ہم بہت ساری مصلحتوں کے خاطر ایمان سے بھاگتے ہیں، اعمال خیر سے بھاگتے ہیں، دینی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں، نہیں، یہ نہیں چلے گا اللہ رب العالمین کے پاس۔ دین کے نام پر نفاق سے بچیں، مشکل حالات میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے رہیں، توبہ کو ٹالتے مت رہیں کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ رمضان نہیں، آئندہ رمضان، اور بڑی عمر اب نہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد، اب اس کے بعد، فلاں کے بعد، یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی اللہ کے پاس۔ نوجوانی کی عمر میں بھی توبہ کی تو آپ کو جو ہے توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور آپ کو بڑھاپے میں جا کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر بھی آپ کو توبہ کی جو ہے توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب توبہ کی بات اور اللہ کا پیغام مشتقر آپ تک پہنچ جائے، ہمیں اب تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، ان چیزوں سے رک جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بتایا کہ ایک معاملہ پیش آیا، کیا؟ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انتقال کا وقت ان کا قریب آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی محنت کی، کوششیں کی، مسلمانوں کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت چچا ہونے کے کافی پروٹیکٹ کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو۔ جب 3 سال کا بیکاٹ ہوا نا صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 سال کا مکہ میں، جب شیخ ابو طالب کا ایک جو ہے یہ تھا گیسٹ ہاؤس کی طرح جو مکہ سے باہر، وہاں جا کر کے خود ابو طالب ان کے ساتھ رہ کر کے وہاں جو ہے گزارا کیے، وہاں جا کر کے گزارا کیے۔ آپ دیکھیں اتنا ساتھ دیے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی الفاظ ہیں کہ جب تک میرے چچا ابو طالب تھے مجھے ظاہری ایسی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی آپ کے انتقال کے بعد مجھے تکلیفیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی جتنی سازشیں ہوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوئی، آپ کو جو ہے جتنا ٹارچر کیا گیا، پریشان کیا گیا، وہ آپ کے انتقال کے بعد کیا گیا، اتنا آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہے کام لے گا، اللہ مومن سے بھی لے گا، کافر سے بھی لے گا۔ اللہ کو کس کی ادا پسند آئے گی نہیں معلوم، لیکن اللہ کام لے گا۔ نبی کی مدد اور صحابہ کی مدد ابو طالب سے لی، اور اللہ رب العالمین نے خود ابو طالب کو توفیق نہیں دی۔ ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، آ کر کے کہا کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کے پاس جو ہے سفارش کر دوں، میں کہہ دوں کہ جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور اس وقت وہاں پر ایک اور مسئلہ، انسان کے دوست اچھے ہونے چاہیے، انسان کے ساتھی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اچھے ہونے چاہیے۔ ابو جہل اور اسی طریقے سے عبداللہ بن ابو امیہ، یہ 2 بدمعاش قسم کے لوگ گزرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائی ہے لیکن بدمعاش قسم کے تھے، جو دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے، جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی ادھر دعوت دے رہے ہیں اور ادھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کیا ہو گئے تجھے، پوری زندگی بھر عبد المطلب کے دین پر محمد کے دین کو قبول کر لے گا تو؟ اکسانے لگے، بھڑکانے لگے، اور اسی چکر میں ابو طالب کو اللہ کی طرف سے نہ ہدایت ملی نہ جو ہے توفیق ملی، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، صحیح بخاری کے اندر اس کو لایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت تک ابو طالب میرے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے روک نہ دیا جائے۔
تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ 113 سورت کی نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي ذُي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اور مومنوں کو استغفار کی مشرکین کے حق میں اجازت نہیں ہے، روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اپنے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، ان کے کوئی بھی اعزہ کیوں نہ ہو، اقربا کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہو کر کے مرے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد استغفار کی اجازت نہیں دی اللہ نے۔ اور اسی کے ضمن میں تفسیر میں یہ بات بھی لائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی مغفرت کی اجازت مانگی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ آپ جو ہے ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ خود ماں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے، لیکن لوگ آج کہتے ہیں کیا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، کس بیس پہ لگاتے ہیں پتہ نہیں، اللہ نے تو منع کر دیا۔ اللہ نے تو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ نے منع کر دیا، نہیں کر سکتے، اور سورہ قصص کی آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ ابو طالب کے انتقال کے وقت جو ہے بات فرمائی۔ تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً طائف کے موقع پر جب لہو لہان کر دیا گیا، اس وقت آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا تھا کہ آپ حکم دے پہاڑ کے بیچ میں پیس دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ رب العالمین میری قوم کو بخش دے، معاف کر دے، وہ میرے بارے میں علم نہیں رکھتی، مجھے نہیں جانتی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے دعا کی، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دعا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں مرنے والوں کو منع کیا گیا، جو مر گئے ان کے لیے، یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں وہ زندہ ہے۔ زندہ مشرکین کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے پہلے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نوازنا، اللہ نے قبول کیا۔ حضرت عمر جو ہے اس کے چند دنوں کے بعد اسلام قبول کر لیے تھے۔ تو زندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جیسے کوئی آدمی خیر کے کام کرتا ہے لیکن مشرک ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے دے، اتنا اچھا سخی آدمی ہے، لوٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن اسلام کی ہدایت نہیں، دعا کر سکتے اس کے لیے کہ اللہ جو ہے اسے ہدایت دے۔ کسی کے لیے بھی جو مشرک ہے زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو گئے مر گئے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں، اللہ نے منع کر دیا۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے لیکن وقت نہیں رہتا، باتیں بڑی ہوتی ہیں، تفصیل سے سمجھانا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ سورہ یونس کو پھر آگے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اس پر عمل کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ تعالی اللہ کی خشیت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، قرآن کو سننے سمجھنے عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔